ساتھیوں کے سامنے رکھیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور اس پہ ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم جو ہے لیول 4 لیسن 4 انشاءاللہ ہم کریں گے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں گرامر وغیرہ بھی کریں گے. تو ابھی تک جو ہم نے پروگرام کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بریفلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے 11 صفحے پہ ہیں اس کے، اور اس میں 11 صفحے پہ ہم نے جو سب سے پہلے چیز دیکھی تھی، جو پہلا ہمارا اشارہ تھا، وہ تھا جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لے کے بیٹھے ہیں اور میں گمان پہ چل رہے ہیں. اور جو لوگ جو ہے وہ دوسری ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس سے معاوضہ حاصل کر لیں. یہ ان دونوں کا حال ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ آگ صرف چند روز، یہ ایک نظریات تھا ان کا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند روز کے سوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نگیٹ کیا ہے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے جنت اور اس کا آگ اور قاعدہ جو ہے کون جو جنت میں جائیں گے، کون آگ میں جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی. جو بھی بدی کمائے گا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے، ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا. اور دوسرا جو کلاس ہے وہ ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، وہ عملے نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے. اس میں جو قرآن پاک کے ہم ترتیب میں لے کے چل رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے صفات بتائی ہیں، یہ احکامات بتائے ہیں جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، اور وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. اور وہی مسلمانوں کو یہ ہر جو ہے وہ اللہ کی جو اللہ نے رسول بھیجے، ان کی امت بھیجی، تمام انسانوں کو یہی احکامات دیے گئے. تو یہ انشاءاللہ آج ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوگا. یہ جس کو ہم دیکھتے ہیں جو موضوعات تھے وہ یہ تھے کہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند روز، قاعدہ جنت اور آگ کا، اور میثاق بنی اسرائیل. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈائریکٹلی کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا اور کیا ان کا رویہ تھا. تو ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس میں آیت مبارکہ آیت نمبر 83 میں جو ہمارے سامنے مضمون آ رہے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے. بنی اسرائیل کو انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. یہ اسی وزن کی جو آیات ہیں وہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں جو ہے وہ ملتی ہیں، اور مقامات پہ بھی، لیکن اکٹھی جو ہے وہ ایک جو احکامات کی حیثیت سے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں ملتی ہیں، اور سورہ لقمان میں بھی، اور جو پھر یہ سورہ فرقان میں بھی یہ آیات ملتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنا ہم سیکھ چکے ہیں. تو پہلی صدر میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری میں بھی نہیں ہے، تیسری میں 3 ہے، قربا، یتاما، مساکین، اور چوتھی میں حسنہ، اور 5ویں میں جو ہے وہ وانتم موردون. اگر ہم اس کو ایوریج کریں تو یہ 2 سے کم بنتا ہے. تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے خاصا سیکھ لیا ہے اس میں، الحمدللہ. آیت مبارکہ ہم لیتے ہیں آج کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے. ہم نے 83 کا ایک حصہ لیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. از اور جب، اور از جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، میثاق کے معنی پختہ عہد کے ہیں، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. یہ اب یہ عہد کے الفاظ ہیں، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا مگر اللہ کی. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے. وذی القربا، اور یتامہ سے، اور قربا قرابت والوں سے، والیتامہ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے. ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. بڑی اہم آیت مبارکہ ہے یہ. اس میں جو مضامین آئے ہیں، اس میں یہ اس حصے میں جو ہے وہ 5 مضامین آئی ہیں.
پہلا لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. پھر دوسرا ہے بالوالدینی احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اور یہ بھی جو ہے وہ سب کے ساتھ آ رہی ہے, اور ذی القربہ اور قربا کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ, والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ, والمساکین اور مساکین کے ساتھ. یہ جو ہے وہ سوشل جو رویے ہیں جو انسان کے ہونے چاہیے, اور جو عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے, یہ دونوں چیزیں اس میں آئی ہیں. حقوق اللہ بھی آئی ہیں اور حقوق العباد بھی آئے ہیں. اس وقت کو یاد کرو جب انہیں بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, یہ ان کی سنگ دلی تھی کہ جب انہیں اس کسی بات کا حکم دیا جاتا تو نافرمانی کرتے. یہ پورا ہم جو قرآن پاک کا حصہ پڑھ آئے ہیں, اور ان کے جو رویے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے سامنے آئے ہیں. اس لیے وہ پختہ عہد اور مضبوط قسموں مضبوط عہدوں کے ساتھ, پختہ قسموں اور مضبوط عہدوں کے بغیر کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے, اللہ کی عبادت کا حکم ہے, وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت ہے. یہ دین کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. دوسری جگہ پہ ہے کہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا, یہ ایسی جو ہے وہ گناہ ہے. دوسرا جو ہے بالوالدین احسانہ کہ والدین سے حسن سلوک کرو. والدین سے حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان کیا ہے, جیسے سورہ لقمان میں نشکر لی ولی والدی علیہ المصیر کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے, یعنی کہ اللہ کے بعد والدین کا ذکر ہے. پھر یہ جو سورہ بنی اسرائیل اس میں جو پورا رکوع جیسے میں نے ذکر کیا تھا اس میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تب رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی عبادت نہ کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. یعنی پہلے اللہ کی عبادت کا, اس کے بعد ماں باپ سے, یعنی کہ اتنی اہمیت ہے کہ عبادت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی جو ہے وہ احکامات دے رہے ہیں. اور والدین سے حسن سلوک کے معنی یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کو ایذا پہنچے یا صدمہ ہو, یا ان کے اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. اس میں حدیث پاک ہے, ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا, پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا, پھر فرمایا تیری ماں کا. یعنی 3 دفعہ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا, پھر فرمایا تیرے باپ کا. یعنی کہ ماں کی اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کیا کہ 3 دفعہ جو ہے ماں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا کہا, اور 1 دفعہ باپ کے ساتھ. دوسری حدیث پاک ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے فرمایا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا. یعنی کہ نماز وقت پہ ادا کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی پہلے جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو ایک واقعہ آتا ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ, تو پتہ چلا کہ یہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہے. تو آپ سب نے کہا نہیں تو جا اور تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر, ان کی خدمت جو ہے تیرے لیے جہاد کے برابر ہے. تو آپ سب نے اس کو واپس بھیج دیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں, ضرور خبر دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. ایگزیکٹلی وہی ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی اور سورہ لقمان کی آیت تھی کہ اللہ کے بعد عبادت پر جس کا حکم دیا گیا والدین کی اطاعت کا. تو اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, اور نافرمانی کرتا ہے وہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ اپنے والدین کی جو ہے وہ عظمت بیان کی. یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے. آگے ذوی القربہ ہے 30 نمبر پہ, اور اس میں یہ کہ حسن سلوک اور احسان در حقیقت حقوق کی ادائیگی میں سب سے اہم صورت ہے حسن سلوک, اور یعنی کہ جس میں حقوق کی ادائیگی بے دلی سے یا بوجھ سمجھ کے کر نہیں کی جاتی بلکہ احترام اور شفقت اور محبت کے جذبات شامل ہوں. یعنی کہ ویسے نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اس میں باقاعدہ یہ جذبات شامل ہوں. تو اس میں یہ کہ والدین کے بعد قرابت داروں کا حق ہے کہ ان سے حسن سلوک کرو, قرابت کو قائم رکھو اور قطع رحمی کے قریب نہ پھٹکو. عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ دراصل ماں باپ کی محبت کا ایک جز ہوتا ہے. وہ صلہ رحمی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں, جو ان کے جو ہے وہ بہنیں ہیں, بھائی ہیں ماں باپ کے, کہ ان کے ساتھ اولاد جو ہے وہ اچھا سلوک کرے.
اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عمل جو کہ جنت میں داخل دے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث آئی ہے۔ آگے والیتامہ، جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ تھا یتامہ کے بارے میں۔ چوتھے، یتامہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہوں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے چچا اور جو بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر خاندان اس کو اسپانسر نہیں کر رہا تو پھر وہ بستی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گرومنگ میں، اس کی ضروریات میں اس کا خیال رکھے۔ تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک دیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے پرورش کرنے والا اگر وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، میں اور جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے درمیانی انگلی اور شہادت انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی جیسے یہ دونوں انگلی اکٹھی ہیں، اس طرح سے یتیم کی پرورش کرنے والی، یعنی کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری دی ہے، رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہ اس میں وہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا، ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں اس کا کتنا بڑا اجر ہے صرف شفقت کرنے کی ایک یتیم کے ساتھ۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک، نیک سلوک کیا جا رہا ہو، اور جو گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ تو یہ مثلا یہ کہ اگر کہیں پہ یتیم ہے تو بڑے لوگ خوش قسمت ہیں کہ وہ جو اللہ کے فرمایا کہ سب سے اچھا گھر ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی یتیم ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی ایسی کوئی ذمہ داری کسی پہ ہے تو اس کو ایسے طریقے سے ادا کرے۔ اور جو معاشرے میں یتیم ہے، جیسے خاص طور پہ کفالت کے پروگرام ہیں، الخدمت کے ہیں، اس کے بعد جو یہ ہماری غزالی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ہیں، اس میں غزالی میں تقریباً 46,000 بچے ہیں جن کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں، یتیم بھی اور نادار بھی ہیں۔ ایسے الخدمت میں جو تقریباً 12 یا 13,000 بچے ہیں جن کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں، اپنے خاندان میں رہ کے ان کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک مفید شہری بنے اور وہ محروم نہ رہیں تعلیم سے۔ والمساکین، پانچویں جو ہے وہ صرف جو ہے مساکین کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈیفائن کیا کہ مسکین کون ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے، اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجورے دے دی جاتے ہیں، یعنی جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ جو اس کے لیے کافی ہو، نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اس کا صدقہ دیا جائے، نہ وہ خود کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے۔ اب یہ کہ اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کے تک جو اس تک پہنچانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کا علم ہونا چاہیے، لوگوں کی ضروریات کا علم ہونا چاہیے، اور ان کو بغیر مانگے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو مانگنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول کو وہ مسکین نہیں ہے۔ اس میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ ان مسکینوں کو وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تمہیں اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت سے کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو اس نے مترجم ہے اس نے اس کو ایڈ کیا ہے، اور اس کو نکال بھی دیں تو اس لیے ہوتا ہے اس کے لیے تمہیں اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ کہ جو ہے ہم رزق کے معاملے تنگ ہوتے ہیں، تو رزق کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہمارے معاملات میں آسانی اور برکت عطا فرمائے گا۔ مساکین یہ ہم نے اس کو دیکھ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک بار ریپیٹ ہو رہی ہے حدیث جو ہے، نہیں میں صحیح کر رہا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا چودھری صاحب۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَ، میثاقا،
پختہ عہد پختہ عہد بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. آپ جو سن رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں. لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے. لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے. الا اللہ مگر اللہ کی. الا اللہ مگر اللہ کی. وبالوالدین اور ماں باپ سے. وبالوالدین اور ماں باپ سے. احساناً حسن سلوک کرنا. احساناً حسن سلوک کرنا. وذی القربہ اور قرابت داروں سے. وذی القربہ اور قرابت داروں سے. والیتامى اور یتیموں. والیتامى اور یتیموں. والمساکین اور مسکینوں سے. والمساکین اور مسکینوں سے. یہ نئے الفاظ ہیں، ان کو دو دفعہ ریپیٹ کریں گے. قربہ قرابت دار. قربہ قرابت دار. قربہ قرابت دار. قربہ قرابت دار. یتامى یتیم. یتامى یتیم. یتامى یتیم. یتامى یتیم. مساکین مسکین. مساکین مسکین. یہ جمع ہے مساکین میں اس کی اور یہ یتیم کی جمع ہے یتامى. اگلی آیت مبارک حصہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منهم وانتم معرضون. وقالوا اور وقولوا اور کہو للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات. واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز. وآتوا اور دو الزکاۃ زکوٰۃ. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر قلیلاً تھوڑے منکم تم میں سے. وانتم اور تم معرضون پھر جانے والوں میں سے ہو. وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. ثم تولیتم اور تم پھر گئے الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے. وانتم معرضون اور تم پھر جانے والوں میں سے ہو. اور قولوا کہو للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات. واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز. وآتوا اور دو الزکاۃ زکوٰۃ. ثم پھر تولیتم پھر تم پھر گئے الا مگر قلیلاً تھوڑے منکم تم میں سے. وانتم اور تم موردون اعراض کرنے والے پھر جانے والے. اعراض کرنا بھی اسی کے معنی میں آتا ہے. آگے ہم اس کی دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ چھٹا جو ہوگا ہمارا وقولوا للناس حسنا، یہ اس میں جو ہے وہ حکم آئے گا. اور ساتواں اقیموا الصلاۃ اور آٹھواں جو ہے آتوا الزکاۃ. تو یہ 8 جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں آئے ہیں. 5 ہم نے اس کے پہلے حصے میں پڑھے تھے اور 3 اب اس حصے میں پڑھ رہے ہیں. تو چھٹا جو ہے وہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. لوگوں سے اچھی بات جو ہے وہ تمام لوگوں سے حسن سلوک کی تعلیم و تلقین. الناس کا لفظ عام ہے، مومن غیر مومن سب ہی شامل ہیں. تو مطلب یہ ہر کسی سے، یہ ناس جو ہے وہ ہر کسی سے اچھائی اور بھلائی ہی کی بات کرو، خواہ کوئی مومن ہو یا غیر مومن، یا مسلمان ہو یا نان مسلم، ہر ایک کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. مدرجہ ذیل قول حسن یعنی اچھی بات کے زمرے میں آتی ہے. ایک لسٹ ہے. لوگوں کے نیکی کو حکم دینا، ان کو بری بات سے روکنا، ان کو علم سکھانا، ان میں اسلام پھیلانا، خندہ پیشانی اور بشاشت سے اظہار کرنا، اور اس کے علاوہ مگر دیگر اچھی باتیں، یہ ساری اس میں شامل ہوں گی. تو اس کے بعد یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ جو 7واں ہے، اس کے بعد اقیم الصلاۃ کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا. وہ جو شروع میں لا تعبدون الا اللہ، تو یہ اس کی عملی شکل ہے، نماز کو قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کی عملی شکل ہے. جو 8واں وآتوا الزکاۃ ہے، تو یہ ذہنوں میں یہ بات پہ وصف کر دی کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا یا یتیموں مسکینوں یا کسی اور صورت میں وہ تمہارے جذبہ سخاوت کا اظہار نہیں بلکہ ایک قانونی حیثیت ہے. جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو کس پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور جو مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے 2.5% 40% حصہ وہ ادا کر رہے ہیں. اور جو لینے والے ہوتے ہیں ہم پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے وصول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی جو ہے سال میں ایک بار وہ مال جو کہ 7.5 تولے چاندی سے سونے سے جس کی مالیت زیادہ ہو جائے اور 1 سال تک آپ پس رہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے.
اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہو. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہاں اس وقت کے مدینہ کے آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی اکثریت اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا. جب یہ آیات نازل مدینہ منورے تو یہ بھی انڈائریکٹ میسج جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے تھا. اب میں سا ریپیٹ کیجیے گا، وقولو اور کہو، وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، للناسی لوگوں سے، حسناً اچھی بات، حسنا حسنا اچھی بات، وقولو للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وقولو للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ اور پھر تم پھر گئے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُم مگر تھوڑے تم میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُم مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ اور تم پھر جانے والے ہو. اور تم پھر جانے والے ہو. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُم پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ. اور تم پھر جانے والے ہو. جزاک اللہ خیر. اب ہمارے نام کیا پیغام ہے؟ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے. دعا، اعتصاب اور پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے. نمبر 1، اللہ کے سوا کس کی عبادت مت کیجیے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. نمبر 3، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیجیے. نمبر 4، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے. نمبر 5، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے حسن سلوک کیجیے. نمبر 6، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے چاہے کوئی بھی ہو. اور نمبر 7، نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت ساتھ وقت پر نماز کے آداب کو خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے. اور نمبر 8، زکوٰۃ ادا کیجیے. یہ 8 جو ہے وہ فرمان ہے جو کہ اس میں آئے ہیں. یہ ہم سب کو جو ہے وہ بالکل ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. ہمیں عبادت میں اخلاق میں زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو آیت مبارکہ ہم نے پہلے آلریڈی پڑھ لی تھی. اب ہمارا کوئز پروگرام ہے، تو کوئز پروگرام آپ لانچ کریں گے اپنا معاذ بھائی؟ ڈاکٹر صاحب میں اس کو پریپیئر نہیں کر سکا. میں میرے کوئی ایسی بات نہیں، اس کو پھر اس اکارڈنگلی پہ لے لیتے ہیں، اپنے پہ چیٹ پہ لے لیتے ہیں. پھر چیٹ چیٹ پہ. چیک کر لیں. جی جی اب پھر چیٹ چیک کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. تو ترجمہ کیجیے. چلیے وہی صحیح. اخذنا، آپ چیٹ میں اس کا جواب دے دیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم لیتے ہیں، اور جب انہوں نے لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا، نہیں آپ نے اس کو دے دیا، اپنا چیٹ کو دے دیا. جی ایک جواب آیا بی، بلکہ ابھی 4 جواب آئے ہیں. بی 5. تو ساتھیوں کے جو جواب آ رہے ہیں وہ بی آ رہے ہیں، جی جی، آپشن بی. اس کو اوپن کر دیتے ہیں، اور آپشن بی بالکل صحیح ہے. اگلا ہم لیتے ہیں سوال جو ہے وذی القربہ. ذی القربہ، آپ چاروں پانچوں جواب دیکھ لیں، اس کے بعد جواب پہ آپ جب اس کو لکھیں کون سا جواب ہے اس کا. پہلے پانچوں دیکھ لیں آپ. تو اس میں 2 جواب سی آئے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ سے 1 2 3 4 سارے ساتھیوں نے ایک ہی جواب دیا، سی. یہ صحیح تقریباً صحیح جواب صحیح ہے. اگلا والمساکین، ایزی سوال ہے یہ بھی. والمساکین، چاروں آپشن دیکھ لیں اور ایک اس کو کر دیں. بی. ماشاءاللہ.
اگلا جو ہے وہ اس کے بعد ہے وقول للناس حسنا، وقول للناس حسنا. ٹھیک ہے، اس میں ایک جواب بی آیا ہے اور دوسرا ڈی آیا ہے اور پھر ڈی، باقی بھی ڈی. 3 ساتھیوں نے اس پہ ڈی، اے اور 2 ساتھیوں نے ابھی تک بی کہا ہے. آگے چلیں. جی جواب دیکھ لیتے ہیں اس کا. جواب اس میں اور ڈی ہے، اور کو لوگوں سے اچھی بات، کیونکہ واو ہے نا اس کی وجہ سے اور ہے، اور بی اور ڈی میں یہی فرق ہے. اگلا لے لیتے ہیں. اتنا عمدہ معاشرہ ہوگا جب ہم سب اچھے لوگ بن جائیں گے. ہم ڈیش کیسے اچھے لوگ بنیں گے؟ عبادت، آداب، اخلاق، رویوں، زندگی کے ہر شعبے میں. ایسے ایک سے زیادہ جواب دے ہو سکتے ہیں اس کے. جی اس میں جواب نہیں آ رہا. آل، ایک ساتھی ہیں انہوں نے آل، ایک ساتھی ہیں انہوں نے کہا اے بی سی، پھر اے بی ڈی، کچھ کہہ رہے ہیں آل اور کچھ کہہ رہے ہیں اے بی سی، اے بی ڈی. یہ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. آل، یہ سب جو ہے نا یہ سارے کے سارے صحیح ہیں. اس جواب میں اے بی سی ڈی تین، یہ چاروں آئیں گے. اگلا ہے کہ حدیث میں 2 گناہ، عظیم گناہ بیان کیے گئے، کون سے ہیں یہ؟ جب یہ حدیث پڑھی تو اس میں 2 گناہ بیان کیے گئے تھے، وہ کون سے ہیں؟ بی اور سی. ایک یہ جواب آیا ہے، باقی ساتھی بھی اگر چیٹ میں اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرا دیں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے. بی اور سی، اے اور بی، بی اور سی. تو اس میں 3 جواب جو ہیں وہ بی سی آئے ہیں. اس کا جواب بی اور سی صحیح ہے. اللہ کے جواب ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. 2 حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. بنی اسرائیل کو انہی ڈیش ڈیش پر عمل کرنے کو دیا گیا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. 3 بنیادی چیزیں، 8 بنیادی چیزیں، 9 بنیادی چیزیں، 5 بنیادی چیزیں. کتنی چیزوں پہ جو وہ بیسک چیزیں تھی جو میں نے مینشن بھی کی تھی آپ کے سامنے، بار بار کاؤنٹ بھی کی تھی، کتنی تھی وہ؟ بی 2 جواب بی کے آئے ہیں، ایک جواب زیادہ بی بی اور کے سی ہیں، کا آیا ہے. اور بی کا جواب صحیح ہے. جی. 8 بنیادی چیزیں جو تھی، 8 پوائنٹ سے ان پہ بات کی گئی تھی. تو جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں ہم. تو یہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ان آیت مبارکہ کا یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگ آدمیوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے اور اب تک پھر. یہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میں سے جو بھائی بھی کوشش کریں اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ یہ پورا ایک چارٹر جو ہمارے سامنے رہے گا انشاءاللہ، اور آپ بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس چیزوں کا حکم دیا ہے. اس میں جو اسباق تھے وہ تھے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اس میں جو ہے ہم جو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر شعبے میں بہتر بننے کی میری مدد فرما، اور پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ان 8 چیزوں کو کیسے زندگی میں لایا جائے، خاص طور پر ان شعبوں میں جن میں ہم کمزور ہوں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں اسماء میں جو ہے وہ بالوالدینی، والدین جمع ہے والد کی، اور والدین 2 ہی ہوتے ہیں، اس میں جمع میں 2 سے زیادہ نہیں ہوتے، والد والدین. اس کے بعد یہ یتامہ جمع ہے یتیم کی، یتیم واحد ہے. آگے مساکین مسکین کی جمع ہے مساکین، وہ لکھا ہوا ہے شین کے اوپر جو الف پڑا ہوا ہے تو اس کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، ورنہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ صلوات اس کی جمع ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ 4 جو جمع ہے اس میں سے پہلی، دوسری، تیسری جو ہے یہ مقصر ہیں، اور یہ جو ہے پہلی جو صلاح سے صلوات ہے یہ سالم ہے، کیونکہ یہ رول کے تحت بنی ہے الف تا لگانے سے.
میرے سے ریپیٹ کیجیے گا چوہدری صاحب. والد والدین, والد والدین, یتیم یتامہ, یتیم یتامہ, مسکین مساکین, مسکین مساکین, صلاح صلوات. صلاح صلوات. میں واحد پڑھوں گا, آپ جمع کی بولیے گا. والد والدین, یتیم یتامہ, مسکین مساکین, صلاح. صلوات. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں افعال. پہلا فعل جو ہے وہ یعبدون, تعبدون سے ہے. تعبدون یہ تعبدون کہ تم عبادت کرتے ہو, تو اس میں ہے کہ عبادہ عبادت کرنا, جس میں یہ ہوگا عبادہ یعبدو عبد, عبادہ یعبدو عبد, عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. یہ پہلے بار بار آ چکا ہے یہ لفظ جو ہے, یہ نیا لفظ ہے. حسنا سے حسن, حسنا حسنا یحسنو اوسن, حسنا یحسنو اوسن, حسنا یحسنو احسن, حسنا یحسنو اوسن, حسنا یحسنو احسن, حسن ڈیش حسن. حسن ڈیش حسن. آگے جو لفظ ہے وہ ہے مزید اس میں کمزور لیٹرز میں اخذنا ہم نے جو ہے وہ لیا. یہ خزنہ جو ہے وہ نصرہ کے وزن پہ ہے, اخذنا سے ہے, اس کے معنی ہے لینا. اخذا یاخذو خذ, اخذا یاخذو خذ, اخذا یاخذو خذ, اخذا یاخذو خذ, آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. اگلا لفظ ہے وقولو, یہ بار بار یوتر نے کہنا. قال یقول قل, قائل مقول قول. آگے چلتے ہیں ہم. اگلا لفظ ہے قلیلاً, تو یہ ہے قلہ. قلہ کا مطلب ہے کم ہونا. قلہ یقول قلہ, قلہ یقلو قلہ, قلہ یقل قلہ, قلہ یقلو قلہ, قلیل ڈیش قل, قلیل ڈیش قل, قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. آگے مزید فی میں ہمارے ساتھ آگا وبالوالدین احسان ہوں, تو آسانہ آسانہ نیک سلوک کرنا. آسانہ یوسنو احسن, آسنا یحسنو احسن, آسانہ یوسنو احسن. آسنا یحسنو احسن, محسن محسن احسان. محسن محسن احسان. آگے جو ہے وہ اقامہ ہے, اقامہ قائم کرنا. اقامہ یقیمو اقم, اقامہ یقیمو اقم, مقیم مقام اقامہ. مقیم مقام اقامہ. آگے آتو زکاة, آتا دینا. آتا یوتی آتی, آتا یوتی آتی, آتا یوتی آتی. آتا یوتی آتی. موتن موتا ایتا, موتن موتا ایتا. آگے جو ہے تولی تم تولا پھرنا یا پھر جانا. تولا یتولا تولا, تولا یتولا تولا, اس کو پہلے کو لمبا کریں گے. تولا یتولا تولا, تولا یتولا تولا, متولن متولا تولن, متولن متولا تولن, متولن متولا تولن, متولن متولا تولن. تولن. آگے آرزا اعراض کرنا. آرزا یورزو آرز, آردا یوردو آرد, مورز مورز اعراض. مورد مورد اعراض. جزاک اللہ خیر. آگے پھر کوئی اس پروگرام آگے ہمارا, تو یہ ہے کہ حسنا کا اس میں فائل بتائیں. یہ اس میں فائل ہوگا. مفعول تھا نہیں اس کا. یہ چیٹ میں آپ کا جواب آنا چاہیے.
فائل جی اس کو ایک اوپن جواب کرتے ہیں آیا سی, جی اس کا ایک جواب سی آیا ہے چلو پھر انتظار کرتے ہیں دو, جی دو آ گئے, اس میں فائل دونوں سی. نہیں اس کا جو جواب ہے وہ یہ بی جواب آیا ہے یہ نہیں, تین آیا ابھی تک, اور تینوں سی ہیں. ایک جواب بی آیا, دو بی. میرے پاس تو 20 سارے آ رہے ہیں اچھا نہیں, میرے پاس چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے جواب بی بی وہ صحیح پرانے ہے تھے. حسنہ ڈیش حسن جو تھا اس کا جو وہ تھا تیسرا جو تھا اس میں مفعول نہیں تھا. اگلا آتا کا فعل امر بتائیں آپ ذہن میں لائیں آتا یوتی آتا کا فعل امر بی, آتا کا فعل امر ایک ہی جواب آیا بی, دو جواب آ گئے ہیں بی. ڈی بھی آیا ہے جی ڈی بھی آیا ہے, بالکل ڈی بھی ہے, بی آیا ہے. آتا یوتی اگر میں اس کو ایڈ نہیں کر رہا خود ہی اس کو ذہن میں لائیں آتا یوتی یہ آتا کئی دفعہ جو ہے ہم نے اس کو پڑھا ہے آتا یوتی آتی اس کا دیکھ لیتے ہیں آنسر ڈی ہے آتی آتا یوتی آتی. یتاما کا واحد بتائیں یہ تو ایزی ہے یتاما کا واحد آج جو ہے نا جو آپ پچھلے دو لیسن جیسے نہیں آ رہے نہیں, پچھلا ابھی جو سیکشن گیا اس میں تو کافی اچھے جواب آئے. تھے ابھی اے, ایک ساتھی نے جواب دیا اے, دو آ گئے ہیں جواب ہمارے پاس اے 3 4. اس میں تو پورے 14 آ جانے چاہیے. جی 4 جواب آ گئے ہیں ہمارے پاس اے چلیں کے. ہم انتظار کرتے ہیں دو اور جوابوں کا. آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں. انٹر-ایکٹیو پروگرام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ بھی ایکٹیو ہوں گے اور میں بھی ایکٹیو ہوں گا. ابھی ڈالیں جواب جو تاکہ اس پہ آگے چلیں. پھر ہم شجاع بھائی کراچی سے بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی آگے چلیں پھر. تو یہ جواب جو جی پہلا یہی جواب ہے. یتیم یہ ہم نے کیا تھا. تو ہم آگے چلتے ہیں. آپ جو ہم گرامر کی طرف آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اعجاز بھائی آ گئے ہمارے ساتھ, تو ہم اچھا ان کو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں صحیح ہے. پریکٹس میں. تو ایک میری درخواست یہ ہے کہ ہم جو نا ایگزیکٹ ٹائم پہ پروگرام شروع کرتے ہیں. یا تو کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکلی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بھائی جو وہ آ نہیں پاتے, تو باقی وہ ہے نا میری ہمیشہ جو ہے ٹائم پہ جو ہے نا وہ آپ لاگ ان ہوتے ہیں. تو اگر ہے تو اس کو بتا دیں اگر ٹائم اس کو ڈیلے کرنا ہے 5-10 منٹ گنجائش ہے اس کو پروگرام کو آگے کرنے کی. 45 بجائے 55 پہ شروع کیا جا سکتا ہے. تو آپ چیٹ میں بتا دیں تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم لے لیں گے. ورنہ یہ اگر ویسے سستی کی وجہ سے تو کوشش کریں ٹائم پہ ہم شروع کر سکیں. آگے ہم چلتے ہیں. آپ ہم گرامر پڑھیں گے. تو اس میں گہری سانس لیجئے اور دعا کیجئے رب زدنی علما. اس میں ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے ہم جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ صرف کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں جو باقی رہ گئے تھے. اور صرف کے اسباق میں ہم نے مؤنث کے صیغے پڑھے ہیں اور آج ہم 2 کے صیغے پڑھیں گے. اس کے بعد مجہول کے صیغے پڑھیں گے. اس کے بعد نحو کے اسباق شروع ہوں گے جس میں فعل مضارع کی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اگر کس کے فعل سے پہلے لم ان لا یہ آئے یا لام زیر لی لام زیر لا اور لام زیر نون لن آئے تو یا لن نہ آئے تو اس میں جو ہے وہ کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے فعل میں. تو یہ نحو کا حصہ ہے فعل مضارع میں. تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ ہم پڑھیں گے. تو جو ہے اب تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ضمائر مؤنث کو اور فعل مؤنث کے ٹیبل کو. جیسے یہ تھا یہ ہوا ہیا ہم ہننا انتی انتا انتی انا یہ چینی ہوا انتم انتننا اور نحنو نحنو. اس میں ہمارے ساتھ ہم جو ہے میم جو ہے وہ نون شد سے جو تبدیل ہوتا ہے. ہم کے بعد میم کو ڈراپ کرتے ہیں تو ہننا بن جاتا ہے.
तो ये हमारे पास गर्दान बनेगी हिया, हिया हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नाहनु। तो ये हमारी गर्दान बनेगी। चौसा वैसा एजाज भाई, ये चौसा वैसा रिपीट कीजिएगा। हिया हुन्ना, हिया हुन्ना, अंती अना, अंती अना, अंतुन्ना नाहनु। अंतुन्ना नहनु। हिया वो, हिया वो, हुन्ना वो सब, हुन्ना वो सब, अंती आप, अंती आप, अना मैं, अना मैं, अंतुन्ना आप सब, अंतुन्ना आप सब, नानु हम सब। नहनु हम सब। जैसे मैंने शुरू बताया था कि वाहिद के मुज़क्कर के लिए दायां हाथ और मुअन्नस के लिए बायां हाथ। आगे हम चलते हैं तो ये जो है वो फेल जब ऐड करते हैं हम उसके साथ जो है वो इसम ऐड करते हैं, उसके बाद ज़मीर ऐड करते हैं, तो मुज़क्कर में रब से रब्बुहु, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। इसको जब मीम जो वही रूल जो पहले हमने किया था, मीम को हम नून तशदीद में चेंज करेंगे और ज़बर रब्बु का रब्बी की बन जाएगा, और उसके बाद मीम जो है मीम तशदीद बन जाएगा। तो रब्बुहु, रब्बुहा हम पहले कर चुके हैं, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहुन्ना उन सब का रब, रब्बुहुन्ना उन सब का रब, रब्बु की आपका रब, रब्बु की आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुन्ना आप सब का रब, रब्बुकुन्ना आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब, हम सब का रब, रब्बुना हम सब का रब, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बु की रब्बी, रब्बु की रब्बी, रब्बुकुन्ना रब्बुना। रब्बुकुन्ना रब्बुना। अब फेल माजी में हमने किया था फ़ाला, जैसे उसमें था मुज़क्कर में फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना। इसको जब हमने चेंज किया माजी में तो वाव फ़ालू लू की आवाज़ जो है वो ना में चेंज होगी, वो फ़ालना बन गया, फ़ालू के बजाय फ़ालना। ऐसे फ़ालतुम के बजाय फ़ालतुन्ना बन गया। मीम जो है उसको नून से हमने रिप्लेस किया, नून गुन्ना से, जैसे हमने पहले चेंज किया था ये फ़ालतुम। बाकी जो है फालतू फालतू और फालना फालना वो कोई चेंज नहीं है, और फालता फालती बन गया, यानी कि उसमें फालतू उसने किया, फालत उसने किया, फालत उसने किया, फालना उन सब ने किया, फालना उन सब ने किया, फालती आपने किया, फालती आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू मैंने किया, फालतुन्ना आप सब ने किया, फालतुन्ना आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत फालना, फालत फालना, फालती फालतू, फालती फालतू, फालतुन्ना फालना। फालतुन्ना फालना। ये माजी की थी। आगे जब उसमें हम जाते हैं दो के सीगों में, दो के सीगों में हम देखते हैं कि वाहिद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुआ, अंता, अना, इसमें कोई, जब जो जमा का है उसमें पड़ेगा। जो एक जमा है जिसमें दो से ज्यादा आते हैं, और एक मुसन्ना है जिसमें दो आते हैं। जब हम सीख रहे हैं दो के सीखे सीख रहे हैं, तो हम जो है वो जो है उसमें मीम जो है जबर अलिफ लगा देंगे तो हुमा बन जाएगा। तो ये दो हम जो है वो सब, और हुमा दो। तो ये कि जैसे हम कहते हैं ना हुआ और हुम, अब इसमें दो चार लाइन हम बंद कर देंगे और दो बाकी रखेंगे, यानी कि हम जब मुसन्ना कर रहे हैं तो इसमें दो आ रहे हैं, ये हुआ होगा वो सब वो, और ये हुमा होगा वो दोनों। अंता आप, अना मैं, ये कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अंतुम को अंतुमा बना है तो फिर ये दो कर देंगे, अंतुम आप सब और अंतुमा आप दोनों। तो इसमें मेनली चेंज आ रही है वो सिर्फ जो है वो हुम और अंतुम में आ रही है, नानू भी चेंज नहीं होगा। नानू दोनों के लिए भी नानू है, और चार के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी नानू है। नानू दोनों में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ जो चेंज आ रही है वो हुम में आ रही है। हुम में आ रही है हुमा और अंतुमा, हुमा अंतुमा। तो आगे देखते हैं हम, वैसा रिपीट कीजिएगा, हुमा वो दो, हुमा वो दो, दो, अंतुमा आप दो, हुमा अंतुमा आप दो, हुमा वो दो, हुमा वो दो, अंतुमा आप दो, अंतुमा आप दो, हुमा अंतुमा,
हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा, हुमा अंतुमा। हुमा अंतुमा। आगे जब जैसे हम जमा हमने की थी मुस्लिम से मुस्लिमून, वो थी मुस्लिमून एक से ज्यादा के लिए। अब दो के लिए आगे ये मुस्लिमानी, ये होगा मन हुमा, वो दो कौन है, मन हुमा वो दो कौन है, हुमा मुस्लिमानी, या मुस्लिमानी कहेंगे या मुस्लिमान कहेंगे, मुस्लिमान। तो या मुस्लिमानी कहेंगे, मुस्लिमानी का मतलब दो, मुस्लिमानी के दो मुसलमान। मन हुमा, मन जो है वो कौन, हुमा दो के लिए, मन हुमा वो दो कौन है, हुमा मुस्लिमानी। मन हुम वो सब कौन है, हुम मुस्लिमून होगा, हुम मुस्लिमून एक दो से ज्यादा हो तो दो के लिए मन हुमा, हुमा मुस्लिमानी। ये मन अंतुमा, तो ये उसका क्या जवाब होगा, नानू मुस्लिमानी, कि जो अंतुमा उसका जो है वो नानू आएगा। नानू दो के लिए भी है और दो से ज्यादा के लिए भी है, क्योंकि दो के लिए भी नानू है तो इसलिए हम इसको नानू ही रखेंगे, मुस्लिमानी। वैसे रिपीट कीजिए, मन हुमा, मन हुमा, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, मन हुमा, मन हुमा, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, मन अंतुमा, मन अंतुमा, नानू मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमानी, मन अंतुमा, मन अंतुमा, नानू मुस्लिमानी। नहनु मुस्लिमानी। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मन हुमा, हुमा मुस्लिमानी, मन अंतुमा, नहनु मुस्लिमानी। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम देखते हैं दो के लिए सीखे, उन दोनों का, आप दोनों का। जैसे हमने पहले किया तो रब्बू हुम का जर मीम को जो हम चेंज करेंगे प्लस करेंगे अलिफ लगा देंगे तो रब्बू हुमा बन जाएगा। रब्बू कुमा बिल्कुल एग्जैक्टली वही चेंज है जो हमने किया, और रब्बू ना सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। रब्बू में चेंज नहीं आएगी, रब्बू का में चेंज नहीं आएगी, रब्बी में चेंज नहीं आएगी, और रब्बू ना में चेंज नहीं आएगी। सिर्फ दो जो है जो जमा के सीगे हैं, जो मैंने कहा था कि कुरान पाक में बहुत ज्यादा आते हैं, वो रब्बू हुम और रब्बू कुम है। जब दो आएंगे तो रब्बू हुमा और रब्बू कुमा, ये बनेगा रब्बू हुमा रब्बू कुमा। मैं सर रिपीट कीजिएगा, रब्बू हु, रब्बु हु, रब्बू हुमा, रब्बु हुमा, रब्बू का, रब्बु का, रब्बी, रब्बी, रब्बू कुमा, रब्बु कुमा, रब्बुना। रब्बुना। जो दो सगीरे क्या है, रब्बू हुमा, रब्बु हुमा, आप दोनों का रब, का रब, रब्बू कुमा, उन दोनों का रब, रब्बू कुमा रब्बु आप दोनों कुमा, का रब, आप दोनों का रब, रब्बू हुमा उन दोनों का रब, रब्बु हुमा उन दोनों का रब, रब्बू कुमा आप दोनों का रब, रब्बु कुमा आप दोनों का रब, रब्बू हुमा उन दोनों का रब, रब्बु हुमा उन दोनों का रब, रब्बू कुमा आप दोनों का रब। रब्बु कुमा आप दोनों का रब। अब ध्यान से इसको देख लीजिए, आगे कुछ प्रोग्राम में ये चीजें आ रही हैं। अरबी बोलचाल में मन रब्बू हुमा, क्या जवाब होगा, रब्बू हुमा अल्लाह, रब्बु हुमा अल्लाह, रब्बु हुमा अल्लाह, मन रब्बू कुमा, रब्बुना, रब्बु कुमान, रब्बुना, रब्बु कुमान, रब्बुना अल्लाह, मन रब्बू कुमा, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह। इसमें है कि दो के सीगे में अब लेते हैं फेल में। जैसे फेल में हमने उसमें देखा था, तो यहाँ पे फ़ालू वाव और अलिफ को ड्रॉप करेंगे, फ़ाला आ जाएगा इसमें, फ़ाला। ये भी जमा में चेंज हो रही है, फ़ालू और फालतू में चेंज हो गए, बाकी में चेंज नहीं हो रही। फालतू में फिर मीम के आगे अलिफ लगा देंगे, फालतू माँ बन जाएगा, फालतू माँ। बाकी बिल्कुल वही है, फाला, फालता, फालतू, फालना, कोई चेंज नहीं। फालू और फालतू में चेंज है, फालू बन गया फाला, फालू का बन गया फाला, और फालतुम का बन गया फालतुमा, फाला फालतुमा। रिपीट करते हैं, फाला उन दोनों ने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया, फाला उन दोनों ने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया, फाला आप दोनों ने किया, फाला आप दोनों ने किया, फालतुमा सॉरी फाला उन दोनों ने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया। फालतुमा आप दोनों ने किया। अरबी बोलचाल में कहते हैं हल फाला नाम अल फाला, फाला हल फालतुमा, नाम फाला, हल फालतुमा अल नाम फालतुमा फालना,
नाम फालना, और रिपीट कीजिएगा, नाम फालना, हल फाला, अल फाला, नाम फाला, नाम फाला, हल फालतुमा, फालतुमा, हल फालतुमा, नाम फालना, नाम फालना, हल फाला, हल फाला, नाम फाला, नाम फाला, हल फालतुमा, हल फालतुमा, नाम फालना। नाम फालना, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, हल फाला, नाम फाला, हल फालतुमा, नाम फालना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम थे, अब इसमें ना जुमला बनाते हैं, खैरन लगाते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। हल फाला खैरन, जवाब बताइएगा। नाम, नाम फाला खैरन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हल फालतुमा खैरन, नाम फालना खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। आगे जो है फिर ये हमारा आगे क्विज प्रोग्राम, इसमें जो है आप चैट में जाके इसका जवाब दीजिएगा कि जब बनाते हैं तस्निया का सीगा, दो या तस्निया कहते हैं, तो हुम और अंतु का लफ्ज़ लीजिए और उसको उस पर क्या बढ़ाएंगे, आखिर में अलिफ मद्दा बढ़ाएंगे या आखिर में वाव मद्दा बढ़ाएंगे या आखिर में या मद्दा बढ़ाएंगे या आखिर में अलिफ मद्दा खत्म कर देंगे। हाँ जी, क्या बढ़ाएंगे ए, जी, उस पे बोलिएगा आपने, चैट पे जवाब आना चाहिए जी, जल्दी जल्दी आना चाहिए साथ, फास्ट ट्रैक पे। चैट खराब तो नहीं हो गया हमारा, कोई जवाब नहीं आ रहा? नहीं ठीक। चल रहा है चैट पे। एक जवाब आया है, ए। दो आए हैं। दो जवाब आ गए अभी हाँ जी। तो इंतजार कर रहे हैं। और जी 3 हो गए 4-5 पे शुरू कर निकाल दें, यही जी। 3 हुए अभी। 3 हुए हैं, बाकी और तकरीबन क्लास में 13 और लोग हैं, 10-12 लोग हैं। 13 पैसिव चलिए है, जी, 2 एक 3 एक्टिव। और आ गया। चलिए जी, ये एक ये ए 4 इसका हो गए हैं हमारे पास। ए से ही जवाब है, अली मत इसमें ऐड करेंगे। अरबी में हम दोनों के लिए कौन सा, अरबी में हम दोनों के लिए कौन सा के लिए दो लफ्ज, दो है, अलहदा है, नहीं अलहदा, बहुत से, कौन से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं? अलहदा लफ्ज को इस्तेमाल होता है कि नहीं अलहदा? दो के लिए हम दो, दो। हम दो। इसमें चैट हमारे पास जो है ओपन है। इसमें इसकी कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। नहीं, उसमें जो है जैसे जो है ना वो हुमा जो है वो दोनों है ना, हुमा में अंतुमा आप दोनों हैं, तो जी जी। ऐसे जो हम दो के लिए क्या होगा, कोई अलहदा लफ्ज है या नहीं है? हम दो के लिए कोई अलहदा लफ्ज है या नहीं है, ये मतलब है इसका मतलब। क्या होता है, नानू जो दो है वो, जवाब आए हैं, ये नानू किसके लिए दोनों इस्तेमाल होता है? नानू जो है वो सबके लिए भी इस्तेमाल होता है और हम दो के लिए भी इस्तेमाल होता है। दो और सब के लिए। मुसन्ना के लिए नानू में हम के लिए मुसन्ना नहीं है, हम दो हों या हम सब हों, उनके लिए जो है वो कोई नया लफ्ज नहीं है, नहीं अलहदा, वही लफ्ज इस्तेमाल होता है। आगे जो है हम लेते हैं फालतुमा, फालतुमा, आप दोनों ने किया, उन दोनों ने किया, मैंने किया, हमने किया, फालतुमा। जी। इसमें चैट में एक जवाब आया बी। फालतुमा, आप दोनों ने किया, उन दोनों ने किया, हम दोनों ने किया, मैंने किया, हमने किया। जी, चार जवाब हो चुके हैं, चारों ने कहा है बी। बी का है, अगर इतने जवाब आने तो सही जी। होगा फिर बी। आगे चलते हैं, मन अंतुमा, मन अंतुमा, नानु मुस्लिमून, नानु मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमान। मन अंतुमा, मन अंतुमा। जी, एक जवाब बी आया है। शुजा भाई का भी बी आ गया है, जी, शुजा भाई ने मीर भी दे साहब का दिया है, भी, जुआ 3-4 हो साहब गए का हैं। भी बी आ गया है, लेक भाई का भी बी आ गया है।
بہت سارے بی آگے ہیں، آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بی صحیح جواب ہے، کیونکہ اگر ہوتا نا من انتم تو نانو مسلمون ہونا تھا. من انتما دو ہیں تو نانو مسلمانی. انتما انتما ومن تباکما، اس کو ذرا دھیان سے کیجیے گا. انتما ومن تباکما. بے شک ایک آدھ منٹ لے لیں اس کے لیے. ایک جواب آیا سلیمان بھائی کا بی. ہمارے بھائی جواب مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا انہوں نے مجھے ڈائریکٹ اصل میں کر دیے تو ہمارے اگر بھائی وہ ہمارے بھائی افسر ڈائریکٹ ہو گئے ہیں. جی جی جی. باقی صغیر جنجوہ صاحب کا اور شجاع بھائی کا بھی آیا بی، تو یہ ہمارے پاس 4 جواب ہو چکے ہیں. ظاہر بھائی نے بھی بی کا ہے. جی، جو ظاہر بھائی نے کہا اس کو لے لیتے ہیں آپ دونوں کا، اور جنہوں نے آپ دونوں کی پیروی کی. آگے سوال ربہما. ربہما، آپ دونوں کا رب، ہم میں سے دو، ہمارا رب، ان دونوں کا رب. ربہما. اے بی سی ڈی. تو اس میں بھی ہمارے پاس 5 جواب آ چکے ہیں. انکریز ہونے دیں ان کو. باقی بھائی کیوں نہیں جواب دے رہے؟ 15 بھائی ہیں ہمارے پاس، ورنہ تو اینڈ تک جو 11-12 جو ہے دوسرے میں آتے ہیں جب وہ ہم لیتے ہیں اپنا پول لیتے ہیں گوگل پول میں. تو جی آپ بھی، آپ میں سے بھی اور کریں جی، ذرا تھوڑا سا ایکسرسائز کریں، مینٹل ایکسرسائز ہے. جی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ڈی ہے، ان دونوں کا رب. من ربکما، اس کا کیا جواب ہوگا؟ من ربکما. ربکما اللہ، ربی اللہ، ربکم اللہ، ربنا اللہ. جلدی جلدی جلدی، میں ٹائم کم ہے، میں نے بھی نماز پڑھنے جانا ہے، آپ نے بھی مغرب کی نماز پڑھنے جانا ہے اگر سعودی عرب میں ہے. اگر پاکستان میں ہے تو 7 بجے جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا. 3 جواب اس کے ڈی آئے ہیں. ایک ساتھیوں نے ایس لکھا ہے، میرا خیال ہے وہ اے لکھنا چاہ رہے تھے، تو اے 2 جواب اے کے ہیں اور 3 ڈی کے ہیں. 1 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں. من ربکما. چلیں اس کو اوپن کر دیتے ہیں جواب کو. یہ جواب ڈی ہے، ربنا اللہ. ربکما جمع کا صیغہ ہے 2 کے لیے، اور جو اپنا نانو ہے یہ 2 کے لیے بھی ہے، اور 2 سے زیادہ بھی ہے. ربنا بھی 2 کے لیے بھی ہے، 2 سے زیادہ کے لیے بھی ہے. آگے وناداہما ربہما. وناداہما ربہما. وناداہما ربہما. وناداہما ربہما. اے بی سی ڈی. آج ایزی ہے اس کے جواب دونوں. جی اعجاز بھائی نے سب سے پہلے ماشاءاللہ جواب دیا ہے. 3 جواب 4 جواب آگے ہمارے پاس ڈی. 5 6 جواب ہو چکے ہیں ڈی. چلیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ڈی. یہ صحیح جواب ہے اس کا. مجھے لگ رہا ہے ڈی ہی. فعلتما. فعلتما، ہم نے کیا، آپ دونوں نے کیا، ان دونوں نے کیا، میں نے کیا. فعلتما. فعلتما. ماشاءاللہ سے سب سے پہلے اعجاز بھائی کا جواب آتا ہے. 3 جواب آ چکے ہیں بی، اور ایک اور بھی آ گیا 4 5. 5 جواب جو ہے وہ ہمارے بی کے ہی اب ہیں. تھوڑی سی سپیڈ بہتر ہوئی ہے. بی صحیح جواب ہے. جی فعلتما. هل فعلتما خیرا. نعم فعلتما خیرا. اے بی سی ڈی.
ظہیر بھائی کا جواب اکثر جب پہلے آتا ہے. جی پھر اعجاز بھائی جی ظہیر بھائی کمپٹیشن میں ہیں. اعجاز بھائی ظہیر بھائی شجاع بالکل بھائی لیک بھائی بھی ہمارے ہمارے ساتھ. پاس سارے ہی جواب ابھی ماشاءاللہ سے کافی لوگوں نے جواب دیے تو اے جواب آیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو. سب کا اس پہ اتفاق ہے ماشاءاللہ. ہاں تو صحیح ہے. چلیں اس کو جو ہے وہ اینڈ کی طرف آتے ہیں. جو تفاسیر ابھی میں یوز کر رہا ہوں اس کے لیے اس کی لسٹ ہے کہ تفہیم القرآن ہے, معرف القرآن ہے, تدبر القرآن ہے, فی ظلال القرآن ہے, تفسیر مائدیہ اور ضیاء القرآن ہے. تو یہ جو ہے وہ میں یوز کرتا ہوں اس میں. تو اینڈ پہ ہمیشہ کی طرح نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائے. یہاں پہ آج جو ہے وہ آپ کے لیے ایک جو کیا کہتے ہیں اسپیشل آفر ہے کہ ٹیچر ٹریننگ لیجئے اور صدقہ جاریہ کے اس کام میں شامل ہو جائیے. تو اب یہ کہ ٹیچر ٹریننگ تو کہہ دی ہم نے لیجئے. اس کے لیے کیا انفارمیشن ہے, 3 یا 4 کے گروپ کو تربیت دی جاتی ہے. اس میں جو ٹائم لگتا ہے وہ 1.5 آور سے 2 آورز ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ ہیں. تفصیل کے لیے آپ جو کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے معاذ بھائی ان سے یا مجھ سے رابطہ کر لیں. تو انشاءاللہ ہم گروپ بنا رہے ہیں. جب گروپ بن جائے گا 3 یا 4 کا تو ہم چاہیں گے کہ آپ ٹریننگ لیں اور پروگرام شروع کر لیں. اور مٹیریل ہم خود دیں گے آپ ماشاءاللہ. سارا جو بھی آپ کو چیز کی ضرورت ہوگی آپ کو دی جائے گی. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دعا کیجیے ربی زدنی علما, اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے. بہتر سیکھنے کے لیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے. ویڈیو دیکھیے, نئے الفاظ کے معنی کے ساتھ یاد کریں. ہوم ورک بک پر کیجیے, کسی دوسرے کو سکھائیے. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو سٹاپ کرتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جب وہ آپ سے